مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ اس طرح موجودہ گورنر کامران ٹسوری کی جگہ اب ایک نئے سیاسی تقرری سامنے آ رہی ہے۔ نہال ہاشمی کراچی سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں جو کئی دہائیوں میں سرگرم رہے ہیں۔ سندھ چیپٹر میں بھی اہم ذمہ داریاں انجام دیتے رہے ہیں۔ پاناما کیس پر متنازع بیان دینے پر پارٹی سے باہر بھی کیا گیا، جبکہ کامران ٹسوری 3.5 سال سے زائد عرصے سے گورنر سندھ کے منصب پر فائز ہیں۔ ابتدا میں ان کی تقرری پر مختلف حلقوں میں بحث ضرور ہوئی، مگر گورنر کے طور پر انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے اور نوجوانوں کے لیے IT تعلیم جیسے اقدامات کے ذریعے فعال کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق وہ MQM ہی نہیں بلکہ دوسرے حلقوں سے بھی رابطہ رکھنے اور مفاہمت کی سیاست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ایسے میں ایک اہم سوال ہے کہ کامران ٹسوری کو ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سندھ کے اس اہم عہدے کے لیے اتحادی جماعت MQM کے بجائے نون لیگ کے رہنما ہاشمی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ MQM کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کامران ٹسوری کو ہٹانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: کامران ٹسوری آؤٹ، نہال ہاشمی ان، سندھ میں گورنر کی تبدیلی محض ایک انتظامی فیصلہ یا کسی سیاسی حکمت عملی کا حصہ؟ عامر صاحب، آپ کے خیال میں اس تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے نیچے یا ایڈمنسٹریٹیولی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے؟ عائشہ، اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے تھوڑی سی ہماری جو گورنر کے عہدے کی جو سیاسی تاریخ ہے نا پاکستان میں، اس کو نظر میں رکھنا پڑے گا۔ یہ ایک انتہائی غیر اہم اور بے معنی قسم کا ایک آفس ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، رات کے دنوں سے چلتا آ رہا ہے، کسی نے اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے گھر ایکڑوں کے اوپر پھیلے ہوئے جو کہ گورنر ہاؤس صوبے کے اندر وہ بنے ہوئے ہیں، ان کو بڑی دفعہ باتیں ہوئی۔ یہ PTI کی حکومت میں بھی اس طرح کی بات ان کی حکومت میں آنے سے پہلے تو ہوتی رہی کہ جی وہ ختم کرنا چاہیے، جی کوئی ضرورت نہیں کی جگہ یونیورسٹیاں بننی چاہیے، لیکن یہ نہیں ختم ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تک کسی سول حکومت کے مقتدرہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہتے ہیں، اس عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف بوجھ ہے ریاست کے اوپر، ایک خرچہ ہے۔ لیکن جب وہ تعلقات بگڑتے ہیں سول حکومت اور مقتدرہ کے اندر، تو یہ وہ آفس ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے، جو ہر طرح کی سازشوں کا گڑھ بن جاتا ہے، اور جس کے ذریعے ہر قسم کا کام جو آپ نے نکلوانا ہوتا ہے مقتدرہ نے اپنے سویلین حکومت سے، یا اس کے خلاف کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس آفس کے ذریعے ہوتا ہے۔ 90 کی دہائی میں آپ نے پنجاب میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا، جنرل مشرف کے دور میں آپ نے سندھ میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا پھر اگر کوئی نتیجہ نکالنا ہے اس تبدیلی کا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی کوئی انتظامی وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو یہ لگے کہ کئی پیپلز پارٹی شاید اب تھوڑی بہت گڑبڑ کرنا چاہے، کوئی تھوڑی اپنی مانگوں میں اضافہ کرنا چاہے سینٹر کے اندر، تو اس کی وجوہات جو ہے وہ خصوصاً سیاسی ہی ہو سکتی ہیں، کوئی انتظامی یا کوئی قابلیت کی بنیاد کے اوپر مجھے تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں درست ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، ٹسوری صاحب 3.5 سال سے زائد عرصے تک رہے ہیں گورنر، تمام حلقوں کو مطمئن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسے گورنر ایک رہے جو کہ 15 سال تک گورنر رہے سندھ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹسوری صاحب کو اچانک ہٹانے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ دیکھیے، اچانک تو میرے خیال سے یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو عائشہ، تو یہ تو کئی مہینوں سے افواہیں جو تھی وہ گرم تھی کہ ٹسوری صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ کئی غائب ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، لمبی چھوٹی پہ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی جو ہے جیسے چلتی ہیں سیاسی مارکیٹ پلیس میں افواہیں وہ چل رہی تھی۔ تو یہ شاید پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ کامران صاحب جو تھے وہ اس حکومت کے بننے سے پہلے ہی گورنر مقرر تھے، اور یہ ڈیل ہوئی تھی PPP اور PMLN کے تحت کے درمیان کہ وہ جو گورنر ہوگا وہ PMLN کا ہوگا۔ یہ ہے تو بالکل عامر صاحب نے صحیح کہا کہ انتہائی غیر اہم عہدہ ہے، اور نامعلوم کہ کیوں اس کے اوپر اس قدر جو ہے ہنگامہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ ایک پارٹیز کے لیے ایک عہدہ ہے، ایک اور اسٹیٹ کا آفس ہے جہاں پہ تھوڑے بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو یہ عہدے ہیں ان کو تو ابالش کر دینا چاہیے، یہ تو ٹیکس پیئرز کے لیے ویسے ہی ایک برڈن ہے، اور پتہ نہیں ایسے عہدے کیوں رکھے گئے ہیں۔ بہرحال
تو یہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے جو باہمی ان کی جو اس پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں حصہ داری ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب ظاہری بات ہے ایم کیو ایم پی جو ہے وہ اس سے ناراض ہوگی اور ان کے بیانات بھی آ گئے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ ان کا کیا رد عمل ہوگا آگے جا کر. جی ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب کہ یہ آپس کی بندر بانٹ ہے کہ 2 گورنر آپ کے 2 گورنر ہمارے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، یہ آپس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے طے کیا ہے یا کیا کیا ہے؟ مگر ایم کیو ایم ناراض ہے. فاروق ستار صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. پھر وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کم از کم اعتماد مطلع، ہم اتحادی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ گورنرشپ ان کا حق ہے ایم کیو ایم کا. کیا ایم کیو ایم واقعی کامران ٹسوری کو اپنا گورنر سمجھ رہی تھی اور یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی نے کسی دباؤ پر فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے وہ ایک جملہ بولا کہ آپ نے کہا کہ اچانک ہٹا دیے گئے. دیکھیے، اچانک بنے تھے، اچانک ہٹا دیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اچانک ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں. دوسری بات کہ اس مملکت میں کتنے ایسے عہدے ہیں جو کہ بالکل ہی جن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ گننا شروع کریں اور ان کے اوپر جو بندر بانٹ ہوتی ہے اور جس طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا عہدہ لے گا، یہ فلانا بنے گا، یہ تمہارا ہوگا، یہ میرا ہوگا، تو اس طریقے سے تو پھر یہ بھی گورنر بھی بیچارے اسی زمرے میں آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے حصے میں بات آ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ٹسوری صاحب کو بنا دیا گیا تاکہ وہ آن لائن رہیں اور ساتھ رہیں اور اس اتحاد کا حصہ رہیں. لیکن ایک کچھ جو بردباری چاہیے ہوتی ہے نا اس رول کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ مشکلات کھڑی کرنا شروع ہو گئے تھے، خاص طور پر جب ایم کیو ایم کے اندر ایک دوبارہ سے ابھال آیا ہے اور اس کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کاموں کے اندر اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو اس ابھال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب گورنر جاتا ہے کہیں چھٹی پہ، ایکس پاکستان لیو پہ، ملک سے باہر جاتا ہے، تو اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ غالباً اسپیکر ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا، اس کی جگہ وہ گورنر کا رول ادا کرتا ہے میرے خیال میں. وہ جب گورنر ہاؤس گئے تو ان کو بند کر دیا گیا کہ آپ اس ایک کمرے سے یا 2 کمروں سے آگے استعمال نہیں کر سکتے گورنر ہاؤس کا. یہ بھی مسئلہ آیا. تو بردباری جو چاہیے، لیکن کیا بردباری کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہے؟ مجھے اس پہ تھوڑا سا شک ہے. آگے جا کے دیکھنا پڑے گا. ہر گورنر کا رول ہے کہ خاموشی کے ساتھ آبزرو کرے، اپنا آئینی رول نبھائے اور جگہ جگہ پہ بیٹھے. اس کو تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے جو کہ ریاستی اور آئینی طور پر اس کے حصے میں آتا ہے. کیا یہ کام اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں مل کے انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ ہم آپ کا گورنر وہاں پہ لگا دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ سیاست جس طریقے سے اچانک آئے تھے، اب یہ وہاں تک جو معاملات جنہوں نے لگایا تھا وہ کس طریقے سے اس کو پرسیو کریں گے یہ دیکھنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا رول کیا ہوتا ہے آگے چل کے. میرا خیال ہے اب گورنمنٹ کافی سیکیور ہے جب سے یہ حکومتوں کے یہ عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں. تو میرا خیال اگر ایم کیو ایم ہٹ بھی جائے گی تو مجھے لگتا ہے، مجھے نمبرز یاد نہیں ہے، لگتا ہے کہ سیکیور اور سیف ہے، تو اس لیے یہ کیا جا سکتا ہے. زیغم صاحب، نہال ہاشمی کو پیپلز پارٹی کے سیاسی قلعے کا گورنر بنایا گیا. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہال ہاشمی کا ورکنگ ریلیشن شپ صحیح رہے گا؟ ہماری بھی کیا نوکری ہے. بادشاہ سلامت ریوڑیاں بانٹتے ہیں اور عائشہ بخش کہتی ہیں کہ ذرا پکا منہ بنا کے ارسطو بن کے اس کا تجزیہ کرو. اب مجھے بتائیں اس کا کیا تجزیہ کریں؟ جانے والے لاٹ صاحب کی بات کریں گے تو بھی ہاسا نکل جائے گا، آنے والے لاٹ صاحب کی بات کریں گے تو بھی ہاسا نکل جائے گا. سچی بات ہے، اب مجھ سے پوچھیں گورنر پنجاب کون ہے تو میں 5 منٹ سوچنا پڑے گا کہ گورنر پنجاب ہے کون، جو ریاست کا چہرہ ہے سب سے بڑے صوبے میں. 2 ہی شرائط ہیں درباروں میں. پہلی بات درباری ہونا چاہیے، دوسری بات بہت بڑا ثناخان ہونا چاہیے. دس از ہاؤ دے ہیو میڈ اے موکری آف پاکستان's ٹاپ کانسٹیٹیوشنل آفیسز. یہ معمولی عہدے نہیں ہیں، علامتیں بہت اہم ہوتی ہیں. صدر پاکستان پورے ملک میں ریاست کا چہرہ ہوتا ہے اور گورنر صوبے میں ریاست کا چہرہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھیں صدر کو تو ان کو ملک میں ریاست نظر آئے، گورنر کو دیکھیں تو پھر ان کو صوبے میں ریاست نظر آئے. کیا یہ لوگ ایسے لگتے ہیں؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ مجسم آپ کو ریاست کی شکل میں نظر آتے ہیں؟ آئی ایم سوری، I haven't anything to say on this. درست ہو گیا. اور آپ سب کی گفتگو سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کتنی عجب بات ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عہدے ہیں، وفاق کے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی غیر اہم ہیں اور یہ عہدے نہیں ہونے چاہیے. کیا ہم پورا نظام اسی کنفیوژن کے نیچے رن کر رہے ہیں اور چلایا جا رہا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے.